کلپ نمبر 549۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 112 سے لے کے 113 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ترجمہ، تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور اے لوگوں تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ فاستقم، تو تم ثابت قدم رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے رب عز و جل کے دین پر عمل کرنے اور اس کے دین کی دعوت دینے پر ایسے ثابت قدم رہیں جیسے آپ کے رب عز و جل نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایمان لایا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام کی بجا آوری پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ ارشاد فرمایا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا کہہ اور اس پر قائم رہے۔ ولا تطغوا، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، یعنی اے لوگو جس کام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے وہ نہ کرو۔ تمہارے اچھے برے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اس سے تمہارا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں۔ تو اے لوگو تم اس بات سے ڈرو کہ تمہارا رب عز و جل تمہارے اعمال جانتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام پر استقامت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ روم کی جنگ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کر لیا گیا۔ رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نصرانی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی نصرانی نہیں بنوں گا۔ ظالم سردار نے جب یہ سنا تو تانبے کی دیگ منگوا کر اس میں تیل ڈلوایا، پھر اس کے نیچے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب گرم ہو کر ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو بلا کر کہا، نصرانی ہو جاؤ۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا تو اسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا گوشت جل گیا اور ہڈیاں اوپر تیرنے لگی۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عیسائی ہو جاؤ ورنہ اس شخص کی طرح تمہیں بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ظالم سردار نے حکم دیا کہ اسے بھی تیل کی دیگ میں ڈال دو۔ حکم پاتے ہی جلادوں نے آپ کو پکڑا اور ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے لیے لے چلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ جلاد ظالم سردار کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ قیدی رو رہا ہے۔ سردار بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ موت کے ڈر سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آئے تو فرمایا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں موت کے خوف سے نہیں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان ہے جو میں دین اسلام کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ پسند تھا کہ میرے جسم میں اگر 100 جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کو اللہ عز و جل کے نام پر قربان کر دیتا۔ سردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر بہت متعجب ہوا کہ ان کے اندر اپنے دین کے لیے کتنی محبت ہے اور یہ خوشی سے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سردار نے لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور حکومت میں بھی تمہیں حصہ دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور صاف انکار کیا۔ پھر اس نے کہا، اچھا اس طرح کرو کہ تم میرے سر پر بوسہ دو، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ تمہارے 80 مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم واقعی ایسا کرو گے تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنی بات ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر اس ظالم کے سر کا بوسہ لیا۔ سردار نے حسب وعدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو امیر المومنین آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیا اور بہت خوش ہوئے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔
ترجمہ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ رکون یعنی جھکنے کا معنی ہے قلبی میلان، اور جب اس پر اتنی سخت وعید ہے تو کافروں کے ساتھ تعلقات کی ان صورتوں میں کیا حال ہوگا جو قلبی میلان سے بڑھ کر ہیں۔ یاد رہے کہ طبعی میلان کی غیر اختیاری صورت اس آیت میں بیان کیے گئے حکم میں داخل نہیں۔